الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطلبوا العلم ولو كان بالسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. علم دین کی یہ نشست ہے اور اس میں مختلف عناوین پر گفتگو ہو رہی ہے. آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں. آج کی گفتگو ہم لوگ کی حدیث کسے کہتے ہیں اور حدیث کی ضرورت کیوں ہے. حدیث کسے کہتے ہیں اور حدیث کی ضرورت کیوں ہے. کیا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو سب سے پہلی بات حدیث کسے کہتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. یعنی سرکار علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں جو آپ نے عمل فرمایا، جو آپ نے کیا، اس کو فعل کہتے ہیں، وہ حدیث ہے. اور جو آپ نے فرمایا، زبان سے کہا، کرنے کا حکم دیا یا منع فرمایا، وہ حدیث ہے. یا ایسا کوئی کام جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اسے منع نہیں فرمایا، وہ حدیث ہے. تو سرکار کا قول، سرکار کا فعل اور سرکار کی تقریر، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. سرکار نے جو کیا یا کرنے کا حکم فرمایا یا ان کے سامنے کیے، کسی نے صحابہ نے کیا مگر آپ نے منع نہیں فرمایا، تو وہ بھی حدیث ہے. سمجھ بات. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا انسان کی ہدایت کے لیے، اور اللہ نے اسے بیان فرمایا تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان. جب ہر چیز کا بیان ہے، یہاں تک کہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ایک سوئی گم جائے تو میں اس کو بھی قرآن سے تلاش کر سکوں. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو پھر حدیث کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو دیکھیے، حدیث سب سے پہلی بات، سرکار علیہ السلام کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام مرضی مولا اور اللہ کے اشارے کے بغیر نہیں ہوتا ہے نا. قرآن میں ہے کہ اللہ کے رسول وہی کہتے ہیں جس کی وہی اللہ ان کی طرف نازل فرماتا ہے. یعنی اللہ کا جو اشارہ ہوتا تھا وہی آپ فرماتے تھے، وہی کرتے تھے جس پر اللہ کی رضا ہوتی تھی. تو سرکار کا قول اور فعل اللہ کی رضا ہے. اللہ ہمارے نبی وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور تو وہی حدیث ہے. اور قرآن کے بعد حدیث کی ضرورت اس لیے پڑی کہ حدیث اصل میں یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے معاون ہے، اور حدیث یہ قرآن کی تفسیر ہے. حدیث کے بغیر ہم قرآن کو نہ مکمل سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی مکمل طور پر قرآن پر عمل کر سکتے ہیں. حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں. جب تک ہم حدیث کا سہارا نہیں لیں گے، قرآنی احکامات پر ہم مکمل عمل ہی نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نماز پڑھنے کا ہمیں حکم فرمایا. نماز پڑھو. نماز کے اوقات بھی چلیے متعین ہو گئے. اب عشاء میں کتنی رکعت پڑھیں گے آپ قرآن سے کیسے پتہ ہے کتنی رکعت پڑھنی ہے، کون سی بڑی پڑھنی ہے، کون سی خالی پڑھنی ہے، کتنی سنت ہے، کتنی نفل ہے، کتنی فرض ہے، کتنے واجب ہے. تو یہ اس کا علم کہاں سے ہمیں ہو؟ نماز عبادت ہے، اس کو ہی سمجھنا ہے. جب تک ہم حدیث کا سہارا نہیں لیں گے تو ہم نماز ہی کو مکمل نہیں سمجھ پائیں گے.
اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے کو۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو حدیث کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اگر اللہ کا کلام سمجھنا اتنا آسان ہوتا یا بغیر نبی کے لوگ سمجھ جاتے تو پھر نبی کو اللہ انسانی شکل میں نہیں کسی اور مخلوق میں پیدا فرماتا ہے کہ نہیں؟ نبی انسانی شکل میں آج تک جتنے بھی انبیاء آئے سب انسانوں میں ہی آئے، اشرف المخلوقات میں ہی آئے۔ اشرف المخلوقات اللہ کی مخلوقوں میں سب سے اشرف مخلوق انسان ہے، اور انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے یہ انسان کی افضلیت ہمارے نبی کی وجہ سے۔ ہمارے نبی چونکہ اس مخلوق میں تشریف لائے، آپ کے صدقے آپ کی وجہ سے اس مخلوق کو افضلیت کا درجہ مل گیا ہے کہ نہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لائے۔ کوئی بھی نبی، عورتوں میں کوئی نبی نہیں آئے، اور انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات میں کوئی نبی نہیں آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ کا فرمان کسی نہ کسی شکل میں آتا تھا، ضرور آیا ہے مختلف رسولوں کی بارگاہ میں، مثلا توریت کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، اور دیگر صحیفوں کی شکل میں، اور اخیر میں ہمارے آقا کی بارگاہ میں قرآن کی شکل میں۔ تو ہر دور میں خدائی کتاب، اللہ کی کتاب دنیا میں رہی ہے، رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے بندوں تک پہنچایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان احکام الہی کو کتابی شکل میں دنیا میں بھیجا ضرور ہے، مگر ڈائریکٹ نہیں، کسی رسول کے ذریعے سے بھیجا کہ یہ رسول اس کی تشریح کریں گے، اس کی تفسیر کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، اس پر عمل کریں گے تاکہ انسانوں کو اس پر عمل کرنا آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کسی نبی کو نبوت نہیں، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا دنیا میں آنے کا ایک اہم مقصد ہے احکام الہی کو نشر کرنا، پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا۔ اور عورت یہ پردے والی چیز ہے۔ عورت اگر نبی بنتی تو پھر یہ ہر انسان کے پاس نہیں جا سکتی، اس کے لیے محرم نامحرم کا سوال پیدا ہوتا، ان کی آواز کا مسئلہ پیدا ہو جاتا کہ غیر محرم کے ساتھ کیسے جائے گی، پھر بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جبکہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ سفر کی ضرورت پڑے تو سفر کرے، کسی بھی مسافر سامنے آئے تو ان کے سامنے اسلام کی حقانیت پیش کرے یا اللہ کی وحدانیت پیش کرے۔ تمام رسولوں نبیوں کا یہ مقصد رہا ہے ہر دور میں۔ تو کوئی مسافر آ گیا اور نبی کوئی عورت ہے، اب وہ ان کے سامنا نہیں کر سکتی، اسی لیے کسی عورت کو اپنے وقت کی ولیہ رہی ہیں، مگر کسی عورت کو نبوت کا درجہ نہیں ملا ہے، اس لیے کہ جس کام کے لیے نبوت عطا کی جاتی ہے وہ کام عورتوں کی تخلیق کے منافی، مطلب کہیں نہ کہیں آڑے آنے والی ہے کہ عورت پردے والی ہے، اور یہ تبلیغ وغیرہ کا کام جو ہے یہ ہر کس و ناکس سے، ہر اجنبی، ہر جاننے والے نہ جاننے والے، ہر انسان سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے عورت کو نبوت نہیں ملی، نبی جتنے بھی آئے مردوں میں آئے۔ اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو بے شمار فرشتے ہیں، انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے کرامن کاتبین کی شکل میں پیدا فرمائے، اور بھی فرشتے ہیں، ایک ایک فرشتہ اور پیدا فرما دیتا جو ہر انسان کے سامنے قرآن لے کے آ جاتا، یا اور دیگر امتوں کے سامنے ان کی امت کی جو کتاب تھی وہ لے کے آ جاتا، اور جس دن وہ بالغ ہوتا فرشتہ یہ کہتا کہ بھائی دیکھو آج تمہارے سرانے پہ کتاب لا کے رکھ رہا ہوں میں، اب تم اس کو پڑھ کے بالغ ہو گئے، نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، حج بھی کرنا، تو انسان پڑھ لے گا۔ مگر اللہ کی کتاب تو آ جاتی انسان کے پاس، رات کو سوتا صبح سرانے پہ مل جاتی،
مگر اس پر عمل کیسے کرنا ہے یہ کہاں سے پتہ چلتا، یہ کہاں سے سیکھتا؟ ڈاکٹر کی کتابوں میں سب لکھا رہتا ہے کون سے، مگر پریکٹیکل جو ہے وہ جب تک انسان نہیں سیکھے گا تو عمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو انسانی شکل میں اس لیے بھیجا کہ انسان، کیونکہ قرآن کو بھیجنے یا دیگر آسمانی کتابوں کو بھیجنے کا مقصد انسان کی ہدایت، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت مقصد۔ تو اب لوگوں کی ہدایت ہے تو اب انہیں انسان ہونے کی حیثیت سے انہیں شادی کرنی ہے، پڑوسی بھی ہوں گے، والدین بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، بیوی بھی ہوگی، عورت ہے تو شوہر بھی ہوں گے، اور اس طریقے سے دیگر رشتہ دار، اور تجارت بھی ہوگی ان کی، کھانا پینا بھی ہوگا، چلنا پھرنا بھی ہوگا، سونا بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اب اگر ایک انسان اس پر عمل کرنا چاہے تو جب تک کوئی اس پر عمل کر کے بتائے گا نہیں، وہ کر نہیں پائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو انسانی شکل میں، وہ بھی مردوں میں بھیجا کہ اب یہ انسان ہونے کی حیثیت سے ایک تو نبی ہے، ہمارے آقا کو مان لے لیجیے، ہمارے آقا نور ہے اور بشر بھی ہے نا، نور بھی ہے بشر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو، ہمارے آقا کو انسانوں میں بھیجا ہے نا، تو بھیجا کس لیے؟ ہماری رہبری کے لیے، ہمارے رشتہ و ہدایت کے لیے۔ سرکار علیہ السلام اب دنیا میں انسانی شکل میں آئے تاکہ انسان ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی زندگی گزاریں گے ظاہری حیات، تو امتوں کو جینے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، چلیں گے تو چلنے کا طریقہ معلوم ہوگا، عبادت کریں گے تو وہ سلیقہ معلوم ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ معلوم ہوگا، شادی کریں گے تو شادی کا طریقہ معلوم ہوگا، اولاد کی پرورش کریں گے تو اولاد کی پرورش کا طریقہ معلوم ہوگا، ہے یہ نہیں؟ الغرض انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ہر کام کریں گے تاکہ انسانوں کو کرنے کا طریقہ معلوم ہے کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے، پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، نکاح کس انداز میں کیا جاتا ہے، بیوی کے حقوق کس طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ کیا معاملات کیے جاتے ہیں، یتیموں کے ساتھ کیسی شفقت کی جاتی ہے، یہ سرکار علیہ السلام نے اپنے حیات ظاہری میں کر کے امتوں کو درس دینے کے لیے یہ عمل فرمایا تاکہ امت کے لیے یہ درس رہے اور انسان سے۔ تو سرکار علیہ السلام اس لیے انسانی شکل میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو انسانی شکل میں مبعوث فرمایا۔ اب یہ سرکار علیہ السلام کا قول اور فعل آپ کی تقریر حدیث ہو گئی، تو اب اس کو کتابی شکل میں مدون، اس کو مرتب کیوں کیا گیا؟ سرکار کی حدیث کو اس کی ترتیب کیوں دی گئی؟ اگر کتابی شکل میں سرکار کی ان باتوں کو جمع نہیں کیا جاتا تو پھر آج ہم تک سرکار کی بات کیسے پہنچتی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ میں جو بات کہہ رہا ہوں ابھی آپ اس چیز کو بیان کریں گے تو آپ کے انداز میں بیان کریں گے، پھر آج کے 50 سال کے بعد پھر اس کو کچھ الگ انداز میں بیان کیا جائے گا۔ جو دنیا کا نظارہ ہمارے والدین نے دیکھا، ہمارے باپ داداؤں نے دیکھا، وہ ہم نہیں دیکھے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے نہیں دیکھ پائیں گے، ہے نا؟ تو جس طریقے سے منظر کشی ایک بار انسان کے ذریعے سے منظر کشی صحیح سے نہیں کر سکتا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ وہ تحریری شکل میں رہے گا تو انسان پڑھ کے کہے گا نہیں ایسا ہوا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان آہستہ آہستہ اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ پھر ہر دور میں ایک جیسے ایماندار، دیانتدار، یہ حالات حاضرہ اور زمانے کی وجہ سے اس طرح سے ہر دور میں اتنے جو صحابہ جس لیول کے تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کا ایمانی کیفیت اور ان کا ایمانی جذبہ اور ان کا عقیدہ اور ان کی سچائی، ان کی حق گوئی جس انداز کی، جس معیار کی تھی، کیا ابھی کی ہے؟ نہیں ہے۔
تو وہ سرکار کی بات کو جو ہے منوعاً اسی طریقے سے بیان کرتے اور لکھتے اور جمع کرتے. خود حضرت امام بخاری کا عمل یہ تھا کہ ایک حدیث کو جب لکھتے تو وہ تازہ غسل کرتے تھے, تازہ غسل اور وضو فرماتے تھے, پھر ایک حدیث کو لکھتے, پھر دوسری حدیث کے لیے پھر تازہ وضو کرتے اور غسل فرماتے تھے, پھر دوسری حدیث. جتنی حدیثیں ہیں ہر حدیث میں انہوں نے نیا وضو نیا غسل فرمایا. اتنی ایمانداری اور دیانتداری سے لکھتے تھے. تو اتنے محتاط اللہ کو. اس دن میں نے بتایا کہ ایک صحابی ایک حدیث لینے کے لیے گئے, ہفتوں کا سفر کر کے گئے, خالی ان کا قبلہ کی طرف تھوک دیے تو وہ لے واپس آ گئے. بولے قبلہ کا احترام نہیں کرے تو سرکار کی بات کا کیا احترام کریں گے, ان سے میں کیا حدیث لوں, ہے کہ نہیں ہے. تو اتنی دیانتداری آج ہم لوگ کر پاتے کیا؟ تو وہ لوگ امانت, ان کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے سرکار کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. سرکار کی بات کو اگر ہم سرکار کی بات ہم تک اس طرح تحریری شکل میں نہیں پہنچاتے تو آج ہم حدیث رسول سے ناآشنا رہ جائیں اور صحیح تک دین ہم تک نہیں پہنچ پاتا. السلام علیکم. تو یہ اس طریقے سے حدیث کی ضرورت پڑی, اور حدیث کے بغیر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو انسانی شکل میں اس لیے بھیجا. نبی انسانی شکل میں آئے, اللہ کے رسول انسانی شکل میں آئے آپ ہمارے طریقے سے, مگر وہ ہمارے طریقے سے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اور اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہے نا. اس طرح سے اللہ نے مختلف جگہوں پہ فرمایا کہ ہم نے بھیجا, ہم نے بھیجا. اب یہ دیکھو کہ بھیجا سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ ہے, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا. تو بھیجی اس چیز کو جاتی ہے جو چیز پہلے کہیں موجود ہوتی, اس کا مطلب سرکار پہلے موجود تھے, ہے نا. اس کے بعد پھر ایک یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز بھیجتا ہے تو اس میں تین چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے بھیجنے والا, اور ایک وہ ہے جس کے پاس بھیجا جاتا ہے, اور ایک وہ چیز ہے جس کو بھیجی جاتی ہے کہ نہیں ہے. تینوں الگ الگ ہوا کرتی ہے نا. بھیجنے والا بھیجی ہوئی چیز کی طرح نہیں, اور بھیجی ہوئی چیز اس کے طرح نہیں جس کے پاس بھیجی جا رہی ہے. تو ہمارے نبی کو اب اس سے سمجھ میں آیا, ہمارے نبی کو اللہ نے بھیجا. تو بھیجنے والے کی طرح نہ وہ چیز جو آئی وہ ہے, اور نہ وہ جس کی طرف آئی وہ ہے نا. اور جس کو اللہ نے بھیجا وہ نہ بھیجنے والے کی طرح اور نہ جس کے پاس بھیجا گیا ان کی طرح. تو بھیجنے والے سے کم اور جس کے پاس بھیجے گئے ان سے اوپر ہے کہ نہیں. تو نبی نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. اب دیکھیے نور ہونے کی حیثیت سے اللہ سے وہ وحی لیتے, فیض حاصل کرتے ہیں, اور اللہ کا کلام جو اللہ کی جو حکمتیں ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. اور بشر ہونے کی حیثیت سے وہ انسان میں اس کو بانٹتے ہیں, پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بشر اور نور بنا کے مبعوث فرمایا. تو یہ حدیث کی ضرورت اس لیے پڑی, سرکار کے قول اور فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں, اور حدیث کی ضرورت اس لیے پڑی کہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن نہیں ہے. قرآن کو اس وقت ہی ہم سمجھ سکتے ہیں جب ہم حدیث کا سہارا لیں گے. حدیث اصل میں قرآن کی تفسیر ہے, قرآن کی توضیح ہے. حدیث نہ ہوتی تو آج ہم عبادت کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے, حتیٰ کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے کہ نماز کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کیسی پڑھی جائے. اس لیے حدیث بھلے قرآن میں ہر چیز ہے مگر حدیث قرآن ہی کی تفسیر ہے. قرآن حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے, اس لیے قرآن کی بھی ضرورت ہے, اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. قرآن کو جھٹلانے والا بھی تو ایک آیت جھٹلانا کافی, اور حدیث صحیحہ جس تواتر کے ساتھ جو حدیث ثابت ہے اس کا جھٹلانا بھی یہ دائرہ اسلام سے مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں
قرآن و حدیث سے صحیح طور پر لو لگانے اور علوم کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کی فضیلت و برکت سے مالا مال. آمین.